अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल एक दफ़ा दोबारा अर्रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सबसे मारूफ और हर दिल अजीज़ प्रोग्राम आज की नेकी के साथ, जो पिछले 15 साल से हर रमज़ान नशर किया गया, आपके साथ हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि ईमान को बढ़ाया जाए, अल्लाह ताला से क़ुर्बत के सफ़र को जारी रखा जाए, रमज़ान की रूह को ताज़ा रखा जाए, वो तरीके बताए जाएं जिससे कि छोटा सा अमल करने से आप बहुत सारी नेकी समेट सकते हैं। इसके लिए आपको रिमाइंडर्स भी दिए जाएंगे, ईमान अफरोज़ वाक़यात भी सुनाए जाएंगे, अपने सलफ़ सालिहीन के जो आमाल हैं उनको भी आपके सामने रखा जाएगा, ताकि हिम्मत बढ़े, जोश और जज्बे के साथ हम सब अपने रब की रज़ा को पाने की कोशिश में लगे रहें। इस प्रोग्राम में आपको अगर मैं 10 बातें बताऊंगी तो हो सकता है कि आप उनमें से सिर्फ एक पर अमल कर सकें, मगर हिम्मत नहीं हारनी। आपने अगर इस साल एक बात पर अमल किया है तो अगले साल 2 पर कर लेंगे और उससे अगले साल 3 पर। इस तरह से आप देखेंगे कि मुसलसल आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। और जो लोग माशाल्लाह पिछले 15 सालों से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके अमल में बहुत बेहतरी आई है। लिहाजा जो बातें आपको बताई जाए, इनको कोशिश कीजिए कि आप लिख लें और दिन में इनको एक दफ़ा देख लिया करें कि मुझे आज का अपना क्या टारगेट सेट करना है, मुझे आज क्या क्या अमल करने हैं और मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक दफ़ा दोबारा रमज़ान देखना नसीब किया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हर एक को ये बार बार चांसेस नहीं मिलते, और किसी की ज़िंदगी में अगर ये महीना, मुबारक महीना नसीब हो रहा है तो ये महीना उसको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा सकता है। हम सब की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम शहादत की मौत पाएं, इसलिए कि शुहदा के दर्जों के बारे में सुनकर हमें रश्क आता है। ये वो महीना है कि आप किसी शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ये महीना ज़्यादा मिला और इसमें आप नेकियां कर सकें। अब हमारी जितनी उम्र है उतने ही रमज़ाना में मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। जबकि शुरू के 10-12 साल तो अक्सर बेशऊरी में ही गुजर जाते हैं। उसके बाद होश आता भी है तो इल्म की कमी की वजह से। रमज़ान तो आते और चले जाते हैं अगर हम कोई ख़ास अमल नहीं कर पाते। हाँ, जब इल्म आ जाता है, शऊर आता है, तो पता चलने लगता है, समझ आने लगती है कि रमज़ान क्या होता है, इसकी कितनी बड़ी कदर कीमत है। ये तो इतना बाबरकत महीना है कि इमाम इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा। इमाम इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर कब्र वालों से कहा जाए कि ख्वाहिश करो तो वो यकीनन रमज़ान के सिर्फ एक दिन को पा लेने की ख्वाहिश करेंगे। सुभान अल्लाह। और ये दिन आपको और मुझे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए, किसी और के लिए भी ना सोचे। इस वक्त आप ये सोचें, मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे इस वक्त खोल दिए और जन्नत को
सजाने का हुक्म दे दिया कि जन्नत सज जा। इसी तरह जहन्नुम के तमाम दरवाजे मेरे और आपके लिए बंद कर दिए गए कि उनमें से कोई दरवाजा भी इस वक्त खुला हुआ नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में अपना आखिरी पैगाम, जो इंसानों के नाम उसने देना था, वो उतारा है। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके अमल के लिए, ताकि हमें आसानी हो जाए, शयातीन को कैद कर दिया। अल्लाह ताला ने इस महीने में इतनी ज्यादा हमें अजरो सवाब के मौके दिए कि रोजा रखने पर भी अगर हमारी नीयत ये है कि मुझे सवाब मिले, तो उससे भी हमारी सारी जिंदगी के पिछले गुनाह माफ हो सकते हैं। अगर कोई रोजा नहीं रख सकता, कोई शरई उज़र है, तो भी मायूस ना हो। रात को क़याम करने पर अगर सवाब की नीयत से किया है, तो पिछली सारी जिंदगी के गुनाह माफ करवा सकते हैं। ये वो प्यारा महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर रात जहन्नुम से लोगों को आजाद कर देता है। अल्लाह अकबर। इसके हर दिन और हर रात में हर मुसलमान की एक दुआ जरूर कबूल की जाती है। इसके और पिछले रमजान के दरमियान के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। इसके रोजे रखना 10 महीने के मुसलसल रोजे रखने के बराबर है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमजान के रोजे रखे तो ये महीना ऐसे है जैसे 10 माह के रोजे रखे, और इसके बाद शव्वाल के जो 6 रोजे रख ले तो जैसे उसने साल भर के रोजे रखे। ये वो प्यारा महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर एक नेक अमल का अजर बढ़ा देता है, नफलों का फर्जों के बराबर, फर्जों का 70 फर्जों के बराबर। और जब रब फरमा दे कि मुझे रोजेदार के मुंह की बू भी मिस्क से ज्यादा महबूब है, तो रोजेदार की तो भाग जाग गए, रोजेदार के तो वारे न्यारे हो गए कि जब रब के यहाँ वो इतना महबूब हो जाए। और जो रमजान की रातों में इमाम के साथ क़याम करे, जब तक इमाम खत्म ना कर ले तब तक वो उसके साथ रहे, तो उसको पूरी रात की नमाज के बराबर सवाब है। इस महीने में किया गया उम्रा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज करने के बराबर है। जिसको रमजान मिल गया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसको ये ना मिला उसका सब कुछ जाया हो गया। लिहाजा इसको बहुत शऊर के साथ गुजारने की जरूरत है, ताकि हम जब इस महीने से निकलें तो हम ये कह सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस महीने में अल्लाह ताला को राजी कर लिया, कम से कम इसकी कोशिश जरूर की। हमने इस महीने में अपने रब की कुर्बत का सफर किया, हमने इस महीने में अपने अल्लाह को पा लिया। ये समझे कि अल्लाह ताला ने रमजान हमें देकर एक और चांस दे दिया, गुनाह बख्शवाने का, जहन्नुम से आजादी लेने का, अपनी जन्नत बनाने का। जैसे किसी से गलती हो जाए ना, तो वो क्या कहता है, बस एक चांस और दे दे मुझे, तो समझ लें एक और चांस हमें दे दिया गया। और हमें ये चांस दिया जाना, ये इतना बड़ा इस बात का साइन है, निशानी है कि वो रब हमें बख्शना चाहता है, और वो तो हमें बख्शने के बहाने ढूंढ रहा है। वो हमें बचाना चाहता है जहन्नुम से।
وہ تیار ہے ہمیں یہ پروانہ دینے کو. یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں حاصل ہو گئی ہے. اس کی قدر کیجئے گا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. کچھ لوگوں کی وفات کا رمضان سے چند دنوں پہلے علم ہوا تو سب سے پہلے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ہائے ان سے رمضان رہ گیا. تو اگر آپ کو یہ شرف مل جاتا ہے نا تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھا کیجئے. اس وقت میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور رمضان کی باسعادت گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں بخشش قریب ہے، جہاں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو اپنے سائے میں لینے کو بے چین ہے، جہاں دعائیں قبول ہونے کی گھڑیاں بس آپ کے لبوں کی جنبش کی منتظر ہیں، جہاں رب العالمین وہ خود چاہتا ہے کہ آپ ذرا سا قدم بڑھائیں اور وہ آپ کو بے شمار انعامات سے نواز دے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری زندگی بدل سکتی ہے اس رمضان میں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. تو رمضان کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے. لہٰذا خوشی کے ساتھ، امید کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجیے. اس کے ہر لمحے کو اپنے لیے نعمت سمجھیے. کیا خبر آئندہ رمضان دیکھنا نصیب ہو بھی یا نہیں. اس میں پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر نیت کی بھی ہے تو اس میں یہی سوچیے کہ یہ صرف میرے رب کے لیے. خواہ وہ قرآن پڑھنا ہو، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یا کتنی رکعت تراویح کی پڑھنی ہے، یا کتنے روزے داروں کو افطار کروانا ہے، اس میں صرف اور صرف نیت یہ ہو، کسی کو میں نے نہیں دکھانا، مجھے کسی کی شاباش نہیں چاہیے، مجھے کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے، کہ صرف اس لیے کہ میرا رب مجھے اس پہ نواز دے. کتنی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنی آپ تسبیحات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا تو جینا اور مرنا میرے رب کے لیے. تو اپنی ہر چیز اپنے رب کو ہی دکھانی ہے اس مہینے میں. اور اس بات کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود دیکھ رہا ہے. آپ بس عمل میں لگ جائیے. اور اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنا ویسے ہی اتنا آسان کر دیے جب شیاطین کو جکڑ دیے. اب ہمارے لیے نیکی کرنی کتنی آسان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم اب خود محسوس کر سکیں گے کہ نیکی کرنا آسان اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. شرط یہ کہ ہم صرف ارادہ کر لیں. لہذا اس مہینے کے اندر اپنی کمر باندھ لیں کہ خاموشی زیادہ ہو اور عمل زیادہ ہو، باتیں کم اور ادھر ادھر کی مصروفیات کم، زیادہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف. ہر رمضان کی طرح اس بار بھی میں آپ کو ایک مسنون دعا اور ایک ذکر بتاؤں گی
جس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں سارا دن. آج کا جو ذکر ہے وہ اتنا خوبصورت ذکر ہے. مسند احمد کی روایت میں ابو امامہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور میرے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو ابو امامہ؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کو یاد کر رہا ہوں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو بہتر ہے تمہارے دن اور رات ذکر کرنے سے. اتنا بڑا ذکر ہے کہ آپ دن اور رات ذکر کرتے رہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر ذکر یہ ایک ذکر کرنا ہے. یعنی کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے، اتنا بڑا اجر ہم پا سکتے ہیں. تو پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہو الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق. کہ الحمدللہ کس چیز پر؟ جتنی اللہ کی مخلوق ہے. اور الحمدللہ کس چیز پر؟ کتنا الحمدللہ کہ جو بھر دے ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے. الحمدللہ عدد ما فی الارض والسماء، الحمدللہ ملء ما فی الارض والسماء، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ ملء ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء، ہر چیز کی گنتی کے برابر. الحمدللہ الحمدللہ ملء کل شیء، ہر چیز کے بھراؤ کے برابر. یعنی عدد اور مل یہ دو کلمات ہیں، آپ نے بار بار ہر ایک کے ساتھ کہنے. یہ اتنی بہترین دعا ہے، اتنی بہترین ذکر کی چیز ہے کہ آپ دن میں چند دفعہ جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ یہ ذکر کر لیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر آپ پا لیں گے. لیکن کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس دعا کے ساتھ ہم رمضان کو شروع کریں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پہ، اپنے شکر پہ اور اچھی عبادت کرنے پہ. کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ تو میں ذکر کر سکتی ہوں، نہ شکر اور نہ اچھی عبادت کر سکتی ہوں. ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں. تو اللہ تو ہی توفیق دے. لہٰذا اس دعا کو لازمی طور پہ کریں. پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے. خاص طور پر ان سب لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو اپنی زندگی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اب وہ برائیوں کو چھوڑ کے بھلائی کے راستے کی طرف آ جائیں، جو جانتے ہیں کہ ہم کتنے پیچھے رہ گئے، ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب ہم کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، ہم راہ پانا چاہتے ہیں، ہم زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں. ان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی. ایک نمبر 1، قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ اپنا ٹائم گزارے، سب اور چیزوں کو چھوڑ دیں، قرآن ہی قرآن. یا تو سن رہے ہیں، یا تو پڑھ رہے ہیں، یا تو دہرائے کر رہے ہیں اس کی، یا یاد کر رہے ہیں اس کو. بس قرآن ہی ہو دن رات. اتنا زیادہ قرآن پڑھیں، اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. اور قرآن باقی سب کے لیے بھی، سبھی کے لیے جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے، مگر جو زیادہ کر سکتے ہیں نا، کر نہ بھی سکتے ہو تو ہمت تو کر سکتے ہیں، ٹرائی تو کر سکتے ہیں. تو 3 قرآن آپ نے پڑھنے، ایک جو روزانہ آپ انشاءاللہ ایک پارہ پڑھیں گے، ایک وہ ہے
جو اگر آپ گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ میں مصحف لے لیں اور اس سے ایک پارہ اپنے تراویح میں ختم کرنا. آپ نے 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، جتنی بھی پڑھنی ہے، اس میں ایک پارہ آپ نے طے کر لینا کہ میں نے ایک پارہ مکمل کرنا. اس کے علاوہ تیسرا قرآن پاک آپ ختم کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، ہر ایک کے بعد آپ عثمانی مصحف اگر لیں گے تو اس کے جو آپ صفحات کو کیلکولیٹ کریں تو اگر 4 صفحات آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور 4 یہ نہیں کہ ایک لیف ایک صفحہ ہے، بلکہ آگے ایک صفحہ، اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا نیکسٹ، اور اس کے پیچھے چوتھا. ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو یعنی 20 صفحات آپ کے ہو جائیں گے ہر دن میں. آپ کا تب بھی ایک قرآن مکمل ہو جائے گا رمضان کے آخر. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگ جس طرح سے بھی پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیں بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم اتنا کوشش ضرور کیجیے. ہر نماز کے بعد پڑھنا مشکل نہیں ہے. اس طرح ہر روز جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. تراویح میں ہر ایک چاہے گا کہ قیام اللیل کرے، چلو پورا نہیں آدھا سپارہ پڑھ لیں اس کو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا، جو لوگ اپنے اندر چینج لانا چاہتے ہیں وہ ضرور یہ کام کریں کہ قرآن سے اپنا تعلق زیادہ کر لیں. کسی کی سپیڈ زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی. جن کی کم ہے وہ بھی حوصلہ نہ ہارے، کوئی بات نہیں، ایک قرآن بھی آپ نے مکمل کر لیا، ٹھیک ہے. آپ اس دفعہ جب قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کے نہیں صرف کہ بس قرآن ایک مقدس کتاب ہے، ثواب پانے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہی ہے ثواب تو مل جائے، لیکن اس دفعہ ذہن میں یہ رکھیے گا جب آپ قرآن کھولیں کہ میرا رب، میرا مالک مجھ سے بات کر رہا. آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. ایک یہ کام ہو گیا، اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اگر اپنی زندگی کو ہم نے بدلنا ہے، اور وہ ہے دعا. دعا بہت زیادہ کرنے. دعا ویسے بھی عبادت ہے. جب تک آپ دعا کر رہے ہیں نا تو آپ عبادت میں لگے ہوئے، آپ کی عبادت ہی ہو گئی، بلکہ مخ العبادہ کہا گیا، عبادت کا نچوڑ ہے. لہٰذا دعا میں کمی نہ کریں. دعا تو ہماری اپنی ضرورت بھی ہے نا، جو لوگوں نے آپ سے کہی ہوئی ہے وہ بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں. ہر ایک کے لیے جتنے لوگوں نے آپ کو کہا، آپ کی کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ایک فرشتہ آپ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو کہ یہ دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ اس کو بھی وہ عطا فرما جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. دعا کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں. سوچیں امام بخاری بچپن میں اندھے ہو گئے تھے تو آپ کی والدہ کثرت سے آپ کی بینائی کی دعائیں کیا کرتی تھی. تو ایک رات والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے. تو پتا چلا کہ دعا میں کتنی طاقت ہے. لہٰذا دعا مانگے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور کثرت سے مانگے، بار بار مانگے، رو رو کے مانگے. آپ کو کسی سے کوئی چیز چاہیے ہو تو کیسے مانگتے ہیں اس طرح سے مانگے. یہ نہیں کہ دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں. مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. تو کوئی پتہ نہیں کس دن یہ معجزہ ہمارے ساتھ ہو جائے کہ وہ دعا جو ہم سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں کب پوری ہوگی، وہ ایسے جھٹ سے پوری ہو جائے. تو دعائیں مانگنے نہ چھوڑیے گا. پورا دن اپنا رمضان کا قرآن اور دعاؤں سے سجا لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی جنت آپ کے لیے سجا رہا ہے. آپ اپنا دن قرآن اور دعاؤں سے سجائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔